اور یہ بات تو ایک موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ ہاتھ کی رگڑ میں اور ہم بستری کے دوران ہونے والی رگڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حکیم عبد الرحمن۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے والا ہوں، عام طور پر اس پر بات کرنا شرم و حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو آج کل ہر دوسرا نوجوان اس بری عادت کا شکار نظر آتا ہے، اور وہ عادت ہے خود لذتی کی عادت، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، جسے عام زبان میں مشتنی اور ہینڈ پریکٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بری عادت ہے جو شرعی طور پر تو گناہ ہے ہی، اس کے علاوہ جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر اس کے صحت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، اور بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا نوجوان شادی کے قابل نہیں رہتا۔ موجودہ دور کے طبی ماہرین اور ڈاکٹر حضرات نوجوانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ خدارا ان کی باتوں میں نہ آئے، یہ کسی طور پر آپ کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر اس کا کوئی نقصان نہیں تو پھر ہر دوسرا نوجوان اس کے برے اثرات کا شکار کیوں نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پر ایسے نوجوان کو پیشاب کے بعد لیسدار قطرے بہت زیادہ آتے ہیں، ہر وقت اس کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، جسم زرد اور ہاضمہ خراب رہتا ہے، غصے کے وقت ہاتھ پیر کانپتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خود اعتمادی سے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے اور احتلام زیادہ سے زیادہ ہونے لگتا ہے، اور سب سے بڑی بات، شادی کے نام سے گھبراتے ہیں، خود کو شادی کے قابل نہیں سمجھتے۔ یہ چند بڑے بڑے نقصانات ہیں مشتنی کے، ورنہ فہرست بہت طویل ہے، اور یہ بات تو ایک موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ ہاتھ کی رگڑ میں اور ہم بستری کے دوران ہونے والی رگڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاتھ سے عضو کو رگڑنے سے اس کی رگوں کو اور ٹیشوز کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسا مریض فطری ہم بستری کے قابل نہیں رہتا۔ اگر مجدنی کے عادی نوجوان یہ 3 کام کر لیں تو جہاں اس بری عادت سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، وہاں اس سے ہونے والے نقصانات کا کافی حد تک ازالہ بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ عہد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ برا کام کبھی نہیں کرنا۔ اس کے لیے مضبوط قوت ارادی اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نیت کر لیں، آگے کی منزل خود آسان ہو جائے گی۔ دوسرے، نماز کی پابندی، اس سے خیالات میں پاکیزگی پیدا ہوگی اور اس گندے عمل کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوگا۔ تیسرا کام ہے علاج۔ اگر آپ کے قریب کوئی مستند حکیم موجود ہے تو ان کو اپنی پوری ہسٹری بتا کر ان سے اپنا مکمل علاج کروانے۔ مہینہ 2 مہینہ علاج کرنے سے آپ کے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ میسج کیجئے، علاج کا پورا طریقہ کار ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اس مسئلے کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسے کمنٹ میں ضرور تحریر کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔